اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آٹھواں پارہ سورہ الاعراف، آٹھواں پارہ سورہ الاعراف جو ہے اس کا 10واں رکوع ہے۔ آٹھواں پارہ جو ہے اس کا یہ 17واں رکوع ہے، اور سورہ الاعراف اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 78 ہے۔ اس سے قبل کل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی، علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے لیے جو بنیادی چیزیں تھیں ان میں سے ایک تو انہیں اللہ کے احسانات، انعامات یاد دلائے کہ دیکھو، نمبر ایک تم اپنے پیچھے دیکھو کہ تم سے پہلے جس قوم کو ہلاک کیا اللہ نے تمہیں زمین میں آباد کیا۔ نمبر دو، تمہیں ایسی نعمتوں سے نوازا، ایسی صلاحیتوں سے کہ تم اپنی من پسند کی رہائشیں تک بناتے ہو۔ پھر اس کے بعد قوم کا تکبر جو تھا وہ اللہ نے واضح کیا کہ وہ کس حد تک جو ہے وہ ضد ہٹ درمی میں تھے کہ برملا انہوں نے جو ہے وہ صالح علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ نہ صرف انکار کیا بلکہ جو نشانی معجزہ مطالبہ کر کے نبی سے مانگی تھی اس کے درپے ہو گئے۔ صالح علیہ السلام نے انہیں روکا تھا یہ کام نہ کرنا، ورنہ جو ہے پھر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ایک قانون، ایک ضابطہ عرض بیان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگ یہ مکے والے ڈیمانڈیں کرتے تھے نا کہ جی آپ فلاں چیز لے کر کے آئیں، آپ کے سونے چاندی کے محلات ہوں، آپ یہ پہاڑوں کو سرکا دیں، کھسکا دیں، یہ علاقہ میدانی بن جائے، آپ ہمارے سامنے آسمان پہ چڑھیں اور ہم خالی چڑھنا بھی نہیں مانیں گے، یہاں تک کہ آپ جائیں اوپر سے کتاب لے کر کے آئیں، ہم خود پڑھیں، پھر جو ہے ہم پھر آپ کی ایسی ایسی ڈیمانڈیں۔ تو اللہ نے کہا یہ ڈیمانڈیں پوری کرنا کون سی مشکل ہے؟ حل کنت الا بشر رسولا، کہ میں تو ایک بشر انسان رسول ہوں نا، باقی میرا رب پاک ہے، میرا رب کسی چیز سے عاجز نہیں، میرے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ نے فرمایا دیکھو رہ گئی تمہاری ڈیمانڈیں، مطالبے، وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون۔ اللہ نے فرمایا تمہارے موجے پورے کرنا، تمہاری ڈیمانڈیں پوری کرنا، منہ مانگی نشانیاں تمہیں دینا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جو سابقہ حالات ہیں وہ یہ ان کے مطابق یہ ہے کہ جب لوگ مانگ لیتے ہیں تو بعد میں اس کو جھٹلا دیتے ہیں۔ اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب قومیں اپنی مرضی کی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی نہ مانے تو پھر اللہ ایسے لوگوں کو صفاستی سے مٹا دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا نشانی دینا کا مشکل نہیں۔ اب قوم صالح نے بھی منہ مانگی نشانی مانگی کہ پہاڑ سے اونٹ نکل گیا، آگے نکل گئے۔ اب جب اونٹ نکل کے آگے تو پھر آگے اب آگے وہ جو ہے ان کو برداشت نہیں ہوئی کیونکہ وہ جھوٹے پڑ گئے تھے، اب ماننے کو تو تیار نہیں تھے، ڈیمانڈ تو کی تھی اپنے حساب سے ایسی عجیب کہ نہ 9 من تیل ہوئے، نہ رادن نچے، نہ جو ہے وہ نشانی پوری ہو، نہ ہمیں ماننا پڑے، پر رب اللہ کا سچے نبی تھے۔ معجزہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ نبی کی نبوت کو سچا ثابت کرے۔ جب آگی تو اب ان بدبختوں نے کیا کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ صالح علیہ السلام نے پھر اس قوم کو وارننگ دی تھی جب انہوں نے کہا نا فاتنا بما تعدون لا عذاب لینا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے صالح علیہ السلام نے انہیں پیغام دیا کہ 3 دن انتظار کرو، 3 دن تک تم پر جو ہے وہ عذاب آ جائے گا۔ اور انہوں نے خالی اونٹنی نہیں قتل کی، اونٹنی قتل کرنے کے بعد انہوں نے 9 بندے اپنے جو ہے وہ تیار کیے قوم کے، اور وہ 9 بندے خود اللہ نے قرآن مجید میں تفصیل سے یہ بات بیان کی، 9 بندے انہوں نے جو ہے وہ تیار کیے، اور انہوں نے پروگرام بنایا کہ صبح صبح اندھیرے میں صالح علیہ السلام کے اوپر شب خون مارو، حملہ کرو، اور الیاذ باللہ ان کو جو ہے وہ ختم کر دو۔ تو وہ پھر اللہ کا عذاب آیا تو وہ بھی وہیں پر ہلاک، اور باقی قوم بھی صالح علیہ السلام کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچا لیا۔ تو یہ باقاعدہ اس حد تک بدماشی پہ اترے تھے کہ صالح علیہ السلام کو شہید کرنے پر گئے تھے، پہلے اونٹنی کو مارا اور اب یہ۔
تو اب فرمایا اب جب انہوں نے کہا عذاب مانگا فرمایا فاخذتهم الرجفہ، تو پکڑ لیا ان کو زلزلے نے۔ اب یہاں پر جو عذاب ہے صالح قوم سمود پر، صالح علیہ السلام کی قوم پہ، وہ ہے زلزلے کا بیان، جبکہ سورہ ہود میں بھی یہ واقعہ آ رہا ہے۔ وہاں پر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر ہے فاخذتهم الصیحۃ، ان کو چیخ نے پکڑ لیا۔ تو قرآن مجید کی دونوں آیتوں کو سامنے رکھیں تو دو طرح کا عذاب اس قوم پہ آیا، یعنی ایک تو اوپر سے چیخ اتنی تھی کہ جس نے ان کو کہہ لو کہ ان کو ہلا کے رکھ دیا، کان پھاڑ دیے، ان کے عذاب پھاڑ دیے۔ دوسرے نمبر پر نیچے سے رب نے پوری زمین ہلا دی کہ زلزلے کے ساتھ ان کو ہلا کر کے رکھ دیا۔ اب ایسے عام طور پہ جب زلزلہ آتا ہے تو پھر آوازیں چیخیں بھی مختلف قسم کی آتی ہیں۔ تو بہرحال یہ دو طرح کا عذاب تھا جو قوم سمود پہ آیا، ایک چیخ کا عذاب اور ساتھ زلزلے کا عذاب آیا۔ فَأَصْبَحُوا، پس انہوں نے صبح کی، فی دارہم، اپنے گھروں میں، جاثمین، الٹے منہ گرے ہوئے، گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، یعنی پھر ایسا عذاب آیا کہ یہ الٹے منہ، پنجابی کہتے ہیں مدرے منہ ڈگے پے سن، پھر اب اتنی بھی سکت نہیں تھی کہ ہل بھی سکے، ختم، عذاب نے تباہ و برباد کر دیا۔ وہ ساری ذلت اور رسوائی کہ جو وہ ناک جی تے مرتے نا بندے، وہ بھی زمین تے نک تے بندہ رہندا نا، قیامت اللہ نے سیدھے کہا نا کہ اللہ کے لوگوں کو الٹے منہ ناک کے بل کے چھڑ کے جہنم میں پھینکے گا۔ پھر یہ اللہ کا قانون ہے۔ اب دیکھو عذاب کا ڈیمانڈ انہوں نے بھی کی نا، اور ہم نے پہلے بار بار ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ تسلی تھی اور مسلمانوں کو اور کافروں کو تنبیہ تھی، ان واقعات کا مقصد ہی ہے نا بنیادی۔ تو اب ڈیمانڈ تو ابو جہل نے بھی کر دینا کہ اللہم ان کان ھذا الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء وائتنا بعذاب الیم، یا اللہ جو تو پتھر مار دے یا کوئی دردناک عذاب بھیج دے، ایسا نہیں مانتے۔ ڈیمانڈ دوسرے بھی کی تو اللہ نے بتایا تھا کہ دو قسم کا امن ہے تمہارے پاس، جس وجہ سے تو اللہ تمہیں یک باری لاحق نہیں کرے گا، ورنہ اللہ نے کر دینا سی۔ اور وہ دو امن کون سے ہیں؟ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، اللہ نے فرمایا نا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے نبی جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ وما کان اللہ وما کان معذبہم وہم یستغفرون، اور جب تک یہ اللہ سے معافیاں مانگیں گے، استغفار کرتے رہیں گے، اللہ تب بھی ان کو عذاب نہیں دے گا۔ یہ دو امن ہے، ورنہ یہ قوم بھی ہلاک ہو جاتی۔ تو نبی علیہ السلام کی ذات بابرکات بذات خود عذاب سے ایک بہت بڑی کیا بچت ہے۔ فتح اللہ عنہ، اب قوم برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ اب صالح علیہ السلام پلٹے ان کے پاس، وہاں سے نکلے، وقال یا قومی، اور اس نے کہا اے میری قوم۔ ہائے ہوندا نا جو بندہ افسوس کردا ہے کہ بندے بڑا سمجھایا نہیں ٹلدا، بالآخر وہ اپنے برے انجام کو پہنچ کے ہلاک ہو جاتا نا، آدمی پھر دکھ سے یہ بات کہتا ہے کہ نہ تینوں سمجھایا سی۔ اب یہ نہیں کہ اسے باتیں کر رہی وہ سن رہا ہے، وہ اپنا پھر وہ تکلیف، وہ دکھ جو ہوتا ہے نا اس کا اظہار کرتا ہے کہ تمہیں احساس ہی، تم نے سوچا ہی نہیں۔ تو وہ کہتا ہے تینوں بڑا سمجھایا، نہیں نہ ٹلے، کی کھٹ لئی ہو، کی کما لیا، ستیہ ناش کر لے سب اپنا بیڑا، آپ بھی دنیا ٹر گیا، پیچھے کا بیڑا گر کر گیا۔ وہ اظہار افسوس ہوتا ہے۔ مقصد کہنا یہ نہیں کہ وہ سن رہا ہوتا ہے، کیونکہ جو مر جائے وہ سننے پہ قادر نہیں ہوتا۔ قرآن نے واضح کہا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر آپ ان کو آواز دیں گے جو مر چکے تو وہ آپ کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ میں تو پکار سن نہیں سکتے، بالفرض سن بھی لو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر بالفرض وہ سن بھی لے تو وہ جواب دینے پہ قادر نہیں ہے۔ تو یہ اظہار افسوس کیا ہے صالح علیہ السلام نے۔ فرمایا وقال یا قوم، اس نے کہا میری قوم، لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، لقد یقیناً، ابلغت میں نے پہنچا دیا، تم کو، رسالۃ ربی اپنے رب کا پیغام۔ رسالہ پیغام، عربی میں خط کو بھی رسالہ کہتے ہیں نا، مکتوب بھی کہتے ہیں، رسالہ بھی کہتے ہیں، جو خط یا کچھ مراسلہ ہوتا ہے نا، لفظ مراسلہ، جنہوں نے مراسلہ بھیجیا ہے،
ہمارے اردو میں بھی یہ لفظ آتا ہے، وہ مراسلہ رسل سے منع ہے، ٹھیک ہے جی، جو چیز ایک دوسرے، وہ چیز جو تحریری صورت میں ایک دوسرے کی طرف بھیجی جاتی ہے، آپ ان کی طرف بھیجتے ہیں، وہ آپ کی طرف بھیجتے ہیں، تو وہ دونوں طرف آتی جاتی ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں مراسلہ۔ فرمایا آپ کا لقد ابلغتکم، میں نے تو پہنچا دی تھی، تو پہنچا دیا تم کو، رسالت ربی، اپنے رب کا پیغام، ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری خیر خواہی بھی کی، تمہیں سمجھایا، تمہیں رب کی نعمتیں یاد دلائیں، اور تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تمہیں لوگوں کے، تمہیں آ جائے اس معاملے کے اندر ہر پہلو سے تمہیں بات کی حقیقت سمجھائی۔ وَلَكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تم ایسے لوگ ہو کہ تم نہیں پسند کرتے نصیحت کرنے والوں۔ یہ بھی، اور بیٹا نہ کرو، یہ بھی انسان کی بدبختی ہوتی ہے کہ بندہ اپنے خیر خواہ کو جو ہے وہ رد کرتے۔ دیکھیں نا، مشورہ بھی ایک خیر خواہی کی صورت ہے نا، اسے رائے لینی ہوتی ہے نا، بندے کو اچھا پہلو سمجھ آ جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام صاحب وہی ہونے کے باوجود آپ نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ نے حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ، آپ معاملے میں ان سے کیا کریں، مشورہ دیں۔ تو نصیحت خیر خواہ کو بندہ کرتا ہے نا، تو اس سے چڑنا نہیں چاہیے۔ ہاں اگر واقعتاً آپ میں وہ بات ٹھیک ہے تو اچھی بات ہے، آپ اس کو مزید چیک کر لیں اپنے آپ کو سوال، اگر وہ بات اس کی غلط بھی ہے تو کوئی بات نہیں، برداشت کر لیجیے، لیکن اس بات کو اپنے لیے جو ہے وہ انا کا مسئلہ نہ بنا، تو سانو کوئی نہ تم سے گمراہ نہیں، کوئی بات نہیں، اگر آپ کو اس کی بات غلط بھی ہے، نہیں سمجھ آتی، تو کوئی بات نہیں، اس انداز سے آپ کو بڑا، تو آپ اس کو اچھی انداز سے اس کو برداشت کر لیں۔ لیکن یہ قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے نا، یہ جو متکبر لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو نصیحت برداشت نہیں ہوتی۔ آپ سورہ بقرہ پڑھیں، سورۃ البقرہ میں اللہ نے بیان کیا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، کہ منافق لوگ جو ہے نا، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تو اللہ سے ڈر جا، تو آخذتہ العزہ بالاسم، تو پھر وہ اس کو گناہ کے اس کی عزت پکڑ لی، او مینو کیا، اچھا میں لڑ رہا، تو وہ لوگ نا اپنے آپ توہین سمجھتے ہیں نصیحت کو بھی۔ تو فرمایا وَلَٰكِن لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، تمہاری بدقسمتی کہ خیر خواہ کر لوگوں کو بھی تم نے پسند نہیں کیا۔ وَلُوطًا، اور یاد کیجئے لوط علیہ السلام کو، یہ لوط علیہ السلام یہ بھتیجے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب پہلے تھے اپنے قوم میں، عراق کے علاقے کے اندر، جہاں جو ان کا بھائی علاقہ تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، تو ابراہیم علیہ السلام پہ 2 فرد ایمان لے کے آئے ٹوٹل، ایک ان کی بیوی سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے سیدنا لوط علیہ السلام، یہ 2 افراد جو تھے یہ مسلمان، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے ہجرت کر کے شام کے علاقے کے اندر آ گئے تھے۔ لوط علیہ السلام کو اللہ نے ایک اور علاقے کے اندر رسول بنا کے بھیج دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بیوی لے کر کے شام کے اندر آباد ہو گئے، اور اسی دوران اللہ نے بیوی ہاجرہ جو تھی وہ بھی جو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے سیدہ ہاجرہ کو خانہ کعبہ میں آباد کر دیا مکہ میں، اور سیدہ سارہ جو تھی ان کو شام کے اندر آباد کر دیا۔ اسی لیے یہ دونوں مسلمانوں کے مرکز ہیں، اور جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے وہ نسبت سے مسلمانوں کے جو مذہبی مراکز ہیں۔ تو فرمایا وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو یاد کیجئے، اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، جب اس نے کہا اپنی قوم کو، اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، تم آتے ہو بدکاری کو، بے حیائی کو، فاشا ہر کبھی گندا کام جو اسے ایک فاشا کہتے ہیں، فوش ہے نا، بے حیائی، کمینگی، گندا کام، اور اس کی بدترین ایک صورت کیا ہوتی ہے، زنا، تو اس لیے فاشا جو ہے یہ زنا پر بھی بولا جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا نا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، تم زنا کے قریب نہ جاؤ، بے حیائی ہے، یہ بے حیائی کا بدترین جو ایک انداز ہے
جو ہے وہ زنا بدکاری. تو فرمایا جو ہے لوط علیہ السلام نے جو ہے ان کو یاد کیجئے جب اس نے اپنی قوم سے کہا اتاتون الفاحشہ، تم آتے ہو بے حیائی کے بے حیائی کو، ایسی بے حیائی ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ نہیں سبقت لے گیا تم سے بہا اس برائی میں من احد کوئی ایک بھی من العالمین جہان والوں میں، کائنات میں تم سے پہلے کوئی ایسی قوم نہیں گزری جس نے ایسی بے حیائی برائی کا ارتکاب کیا. کیونکہ یہ قوم ہم جنس پرست تھی، اور ہم جنس پرستی میں بھی بے حیائی کی انتہا یہ تھی کہ جو ہے مردوں کے ساتھ جو وہ شہوت پورے کرنے کا انداز تھا. اور یہ ایسا گندا انداز ہے کہ شاید جانوروں کے اندر بھی اس کا جلدی تصور نہیں ہوتا جس قدر گندگی کے اندر یہ قوم گری ہوئی تھی. اور یہ اب تو اللہ معاف کرے، یہ رب کے عذاب کو اعلانیہ دعوت ہے ہمارے معاشرے کے اندر. مایا کہ لوگ جو ہے پہلے یورپ کے اندر چلا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا تصور، اب اسلامی معاشروں کو بھی اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور اسلامی معاشروں کے اندر بھی وہ تقدس، وہ عزتوں کا تقدس جو وہ پمال ہونا شروع ہو گیا، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. اب گویا کہ یہ پہلے تو یہ لفظ کو جلدی بولتا بھی نہیں تھا، وجہ کہ یہ بے حیائی، یہ گندا تعلق، بغیرتی والا تعلق جو ہے اس کو کہا جاتا تھا. تو اب آہستہ آہستہ ڈراموں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے یہ کلچر مسلم معاشروں میں اتنا عام کر دیا کہ اب مسلمان گھرانوں میں بھی جن کے نام کے ٹھپے ہیں صرف، لیکن پیسے نے اندھا کر کے پوش علاقوں میں داخل کر دیا، تو وہاں پر اب یہ لفظ برا بھی نہیں سمجھا یہ ساڈا یہ گرل فرینڈ ہے بوائے فرینڈ ہے. اور اللہ معاف کرے اس بغیرتی بے حیائی نے پورے معاشرے کی عزت جو ہے پمال کر کے رکھ دی، گندا کر دیا پورے معاشرے. تو میں انکم لتأتون الرجال شہوۃ، بے شک تم ضرور یقین تم آتے ہو مردوں پر جو ہے شہوت کے لیے، من دون النساء عورتوں کی بجائے. اللہ نے تمہاری تسکین کے لیے، تمہاری شہوت کے لیے اللہ نے عورتیں پیدا کی، عورتوں کو چھوڑ کے مردوں سے. پہلے یہ خباثت بغیرتی یورپ تک تھی، ہم جنس پرستی، قانون بنے ہوئے ہیں باقاعدہ، فرانس میں قانون ہے، دیگر یورپی ملکوں کے اندر قانون ہے کہ آپ مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت سے شادی کر سکتی ہے، اور باقاعدہ آپ کو جو باقاعدہ قانون ملکوں نے قانون، یعنی اس قدر بے غیرتی بے حیائی اس قدر پیک پہ چلی گئی کہ ملکوں میں قانون پاس ہے. آپ اندازہ کریں کہ اس سے بڑی رب کے عذاب کو دعوت اور کیا دینی کہ باقاعدہ قانون بن گئے کیا، ہم جنس پرستی. اور عالمی تکلیف دہ بات ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی ملک ہے، لا الہ کی بنیاد پہ بنا ہے، جس کی بیس لا الہ الا 73 کے آئین میں لکھا ہے، جس کے اندر سپریم لا قرآن و سنت ہے، جس کے اندر یہ طے ہے قانون میں کوئی قانون لا اسلامی کا قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا. اور بین الاقوامی جو ایجنڈا ہے LGBT کا، یہ باقاعدہ ایسی بغیرت قوم ہے، ایسا باقاعدہ تنظیم ہے جن کا مقصد یہ ہم جنس پرستی ہے، جن کے مختلف آپ کو انداز نظر آئیں گے ملک کے اندر. پہلے وہ مراتھن ریس آئی تھی جس کے اندر عورتوں کو نیم اریاں کر کے بازاروں میں لے کے مشرف دور کے اندر، یہ ایک ٹچ تھا جو مشرف جیسے بغیرت آدمی کے ذریعے معاشرے کو گندا کیا گیا. پھر اس کے بعد دوسرا ٹچ آیا اسی کے نتیجے کے اندر کیا ہے، 8 مارچ عورتوں کا جو ہے وہ عالمی دن، اس کے نام کے اوپر جو گندی اور بے غیرت فحشہ عورتیں وہ کٹھی ہو کے اسلامی شعار کے خلاف بےہودہ زبان استعمال کرتی کہ پردہ جو ہے مجھے نہیں چاہیے، اپنی آنکھوں پہ ڈالو، سمجھے، میری شادی کی فکر نہیں کرو، اپنے فلاں کی فکر کرو، مجھے نکاح نہیں چاہیے، مجھے فلاں چاہیے. اس قسم کے وہ اسلامی شعائر کی تضحیک، مذاق اور توہین اسلامی ملک کے اندر. وجہ کہ یہ سارے خبیث جو ہیں اوپر اشرافیہ، یہ سارے جو ہیں ان کے جو ہے وہ کیا لے کے فقیر ہے، بے ایمان، جو ان سے ایڈے لیتے ہیں، اس لیے ان کے سامنے بولنا ان کی جرت نہیں، اور اس کو پورا کرنا ان کے جو ہے وہ ان کے مشن کا حصہ ہوتا ہے. کتنا اس میں کتنا کردار ادا کرتا ہے، ہر کوئی اپنی ایمانی کمزوری کے مطابق حصہ بنتا ہے بدبخت. اسی کا تیسرا ٹچ آیا جس کے اندر تینوں بڑی جماعتیں شامل ہیں، نون لیگ اور پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی والے، یہ تینوں بے ایمان اس میں برابر کے شریک تھے. یہ ٹرانسجینڈر بل آیا، کیا ہے کہ بندے رات کو کھر کوئی ہے مرد سی، مینوں لگدا ہے میں جو بڑھی جی نہیں بن گیا،
تو لہٰذا وہ رات کسی بڑھی بن گیا، اگلے روز کسی عدالت جائے گا، وہ سرٹیفکیٹ لے لے کہ جناب مینو اپنے جڑے فیلنگ ہو رہی ہے نا وہ زنانہ فیلنگ ہے، لہذا میں بیوی عورت ہاں، وہ ہوں کسی مرد نہ نکاح کر لے گا، ہے کہ یہ شادی کسے کرے گا؟ ہم جس پرستی کہاں سے آئے گی؟ اور چنگی بھلی بیوی ہے، اور میرے فیلنگ یہ محسوس ہوتی ہے کہ میں نا بڑھی بن گئی، مرد ہو گئی ہیں، تو وہ اب عدالت سرٹیفکیٹ لے گی جا کے جناب، تو پھر کیا بنے گا؟ وہ کسی عورت سے شادی کرے گی۔ اب عورت کس سے شادی کرے گی؟ عورت سے، اور ہے کیا نام؟ ٹرانس جینڈر۔ اور آڑ کیا؟ وہ جی معاشرے کے اندر خسروں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے، یہ جو بیچاری قوم ہے نا، وہ بھائی اس کو پہلے آپ نے الگ سے ایک جنس سے ڈکلیئر کیسے کر دیا؟ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن مقصد کہ یہ جو قوم لوط کا عمل ہے نا، اس قوم لوط کے عمل کی باقاعدہ پاکستان میں ٹرانسجینڈر کی آڑ میں یہ بغیرتی شروع ہے۔ اور آپ کو میڈیا پہ ایسے کیسز بھی نظر آ جائیں گے جہاں باقاعدہ اعلانیہ ایسے دیوس بغیرت قسم کے لوگ ملیں گے جن دو منڈوں لڑکوں نے آپس میں شادی کی ہوئی ہے۔ اب وہ کریں گے، آپ آواز اٹھائیں گے، وہ تھانے لے کے جائیں گے، وہاں سے وکیل آئے گا، بھائی پاکستان قانون میں اس کو آتی، وہ کہتا ہے میں نہیں، میں مردانہ معاملہ نہیں ہوں، مجھے اپنی فیلنگ وہ زنانہ ہے، لہذا ٹھیک ہے، وہ کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں۔ کیوں؟ انہیں قانون نے کیا دے دیا؟ شیلٹر، اور مزہ شروع ہو گیا کام کس کا؟ قوم لوط کا۔ تو اب بتائیے یہ واحد قوم ہے جس پہ رب نے کھنگرے پتھر مارے، اور یار پتھر پہ ویسے مار نہیں ہوتا، خالی بندہ سیدھی اٹ مار دے اور وٹا مار دے تے کوئی برداشت نہیں، تے جے نکیلے کھنگرے تے رب نے اسمان تو نشان لا کے بھیجے، اب فلانا پتہ فلانو مارنا، فلانا پتہ فلانو مارنا، رب کا غصہ کتنا سخت ہوگا اس قوم کے اوپر۔ تو یہ بے غیرتی یہ تینوں نے مل کے یہ بل پاس کروایا ہے، نون لیگ نے بھی، چھوٹی آئی نے بھی، اور اس کے ساتھ تیسری جو ہے یہ پیپل پارٹی نے بھی، یہ سارے خبیث اس معاملے جنڈے میں برابر کے شریک خبیث یہ سارے۔ حالانکہ آپ اس میں من دون النساء، دیکھیے کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں اگرچہ وہ نجی نوعیت کے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے کھل کے مذہب بیان کروا دیا۔ مقصد لوگوں کی اصلاح ہے، اور فرمایا ان اللہ لا یستحیی من الحق، کہ یہ مسئلے اگرچہ پرسنل ہیں، نجی ہیں، انفرادی نوعیت کے ہیں جو عموماً نہیں بیان کیے جاتے، لیکن پھر بھی رسول اللہ کھل کے بیان کر دیے، یہ کہہ کر کے اللہ حق بیان کرنے سے شرماتا۔ اب دیکھو اللہ نے شابت کے لیے عورتیں رکھی ہیں کہ عورت کو اللہ نے کہا تسکنوا الیہا، بیوی ہے تاکہ تم وہاں ان کے پاس کیا کرو؟ سکون حاصل کرو۔ لیکن وہاں بھی سکون کے لیے ایک معاملہ متعین کر دیا کہ دیکھو جو مقام اللہ نے حلال رکھا نا اس کا استعمال حلال ہے، اور وہ مقام ایسا جہاں بچہ تمہارا پیدا ہونے کا نسل کا معاملہ ہے، باقاعدہ کہا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، عورتیں کھیتی ہیں، کھیتی سے تشبیہ دے کے سمجھا جیسا کھیتی میں بیج ڈالتے ہو تو فصل ملتی ہے تمہیں، یہاں سے بچے پیدا ہوتے ہیں، معاملہ یہ محل اللہ نے لا رکھا، اور مقصد اس کا جو ہے وہ نسل لینا ہے تاکہ تمہاری آگے تمہارا نام قائم رہے، تمہاری نسل چلے۔ اب اس کے مد مقابل ایک محل ہے گندگی غلاظت والا پخانے والا محل۔ آپ اندازہ کیجئے، ہر باشعور انسان جانتا ہے اللہ نے قرآن مجید میں اپنی حلال بیوی سے بھی لواطت حرام رکھی ہے، دلیل اللہ نے قرآن میں دی ہے، فرمایا یسألونک عن المحیض، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں، قل هو اذن، آپ کہہ دیجئے وہ گندگی ہے، فاعتزلوا النساء فی المحیض، تم الگ ہو جاؤ عورتوں سے حیض کی حالت۔ اب دیکھیے ہر آدمی خاص کر شادی شدہ بالخصوص اس بات کو جانتا ہے کہ جس محل سے جو ہے وہ حیض خون کا سلسلہ ہے وہی محل جماع ہوتا ہے، جو پخانے والا محل ہے وہ محل جماع نہیں ہے، نہ وہ محل حیض ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے کیا حکم دیا کہ جب عورت حالت حیض میں ہو فاعتزلوا النساء فی المحیض، تم عورتوں سے الگ ہو جاؤ حالت حیض میں۔ اب اگر عورت کا جو ہے غیر معاملہ جو ہے حلال معاملہ، اگر جو ہے عورت کی پچھاڑی حلال ہوتی تو کیا اللہ حکم دیتا کہ فاعتزلوا النساء، تم عورتوں سے کیا ہو جاؤ؟ الگ۔ اللہ نے اپنی حلال بیوی کے ساتھ بھی غیر فطری عمل کو جو ہے وہ جائز قرار نہیں دیا، حلال بیوی کے ساتھ بھی اس عمل کو حرام رکھا ہے۔ جب اپنی حلال بیوی سے یہ عمل جائز نہیں ہے تو پھر کسی غیر مرد سے یا غیر عورت سے وہ تو بالاولیٰ وہ کیا ہے؟
حرام ہے۔ فرمایا انکم لتأتون الرجال شہوۃ، بے شک تم آتے ہو مردوں کو شہوت کے طور کے لیے، من دون النساء عورتوں کی بجائے، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر جانے والے، شرعی حدود کو اللہ جو حد بند کر رکھی ہے اس کو آگے پامال کر جانے والے۔ ایک بار پھر ترجمہ دہراتے ہیں۔ فرمایا فاخذتهم الرجفہ، تو پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، فاصبحوا، پس انہوں نے صبح کی، فی دارہم، اپنے گھروں میں، جاثمین، الٹے منہ گھرے ہوئے، اوندے منہ پڑے ہوئے۔ مایا فتح واللہ عنہم، پس وہ پلٹا ان سے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جب مڑے، وقال، اس نے کہا، یا قوم، یا میری قوم، لقد ابلغتکم رسالت ربی، یقیناً میں نے پہنچا دیا ہے تم کو اپنے رب کا پیغام، ونصحت لکم، اور میں نے خیر خواہی کر دیا تمہاری، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم نہیں پسند کرتے ہو خیر خواہی کرنے والوں کو۔ ولوطن، اور لوط علیہ السلام کو یاد کیجئے، اذ قال لقومہ، جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اتأتون الفاحشۃ، کیا تم اتأتون، کیا تم آتے ہو بے حیائی کو، ما سبقکم، نہیں آگے بڑھا تم سے، بہا، اس بے حیائی میں، من احد، کوئی ایک بھی، من العالمین، تمام جہانوں میں سے، کائنات میں تم سے پہلے کسی نے بھی اس بے حیائی کا ارتکاب نہیں کیا ہے۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ، یقیناً تم آتے ہو مردوں کے پاس شہوت پوری کرنے، شہوت کے لیے، من دون النساء، عورتوں کی بجائے، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم لوگ ہو، تم ایسے لوگ جو حد سے بڑھ جانے والے ہو۔ سبحان حمدی، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔